السلام علیکم ریسپیکٹڈ ٹیچرز. Module 4 Unit 5 Summary. How can I help students to improve their writing skill? اس کے جو فوکس ہے اور لرننگ آبجیکٹیوز اور کی پرنسپلس، اس کو ذرا شارٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ کا جو رائٹنگ ٹاسک ہے وہ کمیونیکیٹیو ہونا چاہیے اور آپ اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کا بنائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ضرور ہو. اس کے بعد جو فیڈ بیک آپ نے دینا ہے تو فیڈ بیک میں آپ نے اس کی لینگویج ایکوریسی کو بھی دیکھنا ہے اور کانٹینٹ کو بھی دیکھنا ہے. نمبر 3 پہ ہے کہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے پیئر فیڈ بیک کو یوز کرنا ہے اور آپ نے کریکشن کوڈ کو یوز کرنا ہے اور تاکہ وہ اپنی غلطی کو امپروو کر سکیں اور اس کو کریکٹ کر سکیں. اور نمبر 4 پر ہے کہ لرنرز میں یہ اویئرنیس ہو کہ وہ ان کو کس طرح سے آگے امپروو کرنا ہے اور یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو ڈرافٹنگ اور ری ڈرافٹنگ کیسے لے کے چلنا. پیئر رسپانس ٹو رائٹنگ، اس میں جب لرنرز ایک دوسرے کے رائٹنگ پر رسپونڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ریٹن رسپانس، یعنی وہ اپنا رسپانس لکھ کر شو کریں یا پھر کوئی پکچر بنا لیں اس سے ریلیٹیو. اور سمرائز، یعنی جو بھی ان کو سمجھ آیا ہے اپنے ساتھی کا پیس آف رائٹنگ پڑھ کے اس کو وہ اپنے الفاظ میں سمرائز کر سکیں. اور 4 پہ ہے TPR. اس کی فل فارم یہاں پہ تو مینشن نہیں کی ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ TPR کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس، یعنی ایسا رسپانس جس میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی انوالو ہو جائے، یعنی جو بھی رسپانس انہوں نے دینا ہے وہ اس کو فزیکلی جو ہے کر کے دکھائیں گے. تو یہ 4 طرح کے رسپانس آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کلاس روم میں. وٹ ٹو کریکٹ، یعنی ہمیں کس طرح کی غلطی ان کو مینشن کرنی چاہیے، ان کی کہاں پر ہم نے کریکشن کرنی ہوتی ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ گرامر یا ووکیبلری یا اسپیلنگ مسٹیک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے نے لکھا کیا ہے، یا وہ جو اپنی بات اس کے ذہن میں تھی کیا اس کو وہ پوری طرح کمیونیکیٹ کر پایا ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کانٹینٹ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے. بٹ ٹو کریکٹ پارٹ 2 یہ ان کو ڈی موٹیویٹ کر بتایا جا رہا ہے کہ سم ٹائمز لرنرز اتنی زیادہ مسٹیک کر دیتے ہیں اور آپ وہ ساری مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور یہ ان کے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹنگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کی مسٹیکس نہیں نکال رہے یہ سوچ کے کہ ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا، تو اس طرح یہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مسٹیکس کہاں کر رہے ہیں اور ان کی کیا غلطیاں ہیں اور اس کو امپروو کیسے کرنا ہے. تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے مسٹیکس کو نکالنے کا. فرسٹلی یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے کیا وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر ہم اس کو اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ایکسپریس کیا ہے وہ صحیح طرح سے نہیں لکھا گیا اور آپ اس کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کریں. کریکٹنگ ایررز آن دا یونٹ لینگویج پوائنٹس، یعنی جو لیسن آپ نے ان کو پڑھایا ہے اسی وقت اس میں سے جو آپ کے آبجیکٹیوز بنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ ان کی کریکشن کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر ہے کریکٹنگ ایررز آن پریویس یونٹ لینگویج پوائنٹ، یعنی جو پہلے پڑھا چکے. اور 3rd پر آئے گا کہ کریکٹنگ ایررز آن لینگویج پوائنٹس وچ ہیونٹ، جو آپ نے ابھی ان کو پڑھائے ہی نہیں ہیں، تو اس کی مسٹیکس آپ نہ نکالیں کیونکہ اس طرح آپ ان کو کنفیوز کر دیں گے. یہاں پر 3 ڈیفرنٹ کلرز سے جو ہے وہ مسٹیکس کو مینشن کیا گیا ہے. اگین جو آپ نے اورنج کلر کو شو کیا گیا کہ جو پچھلے لیسن میں سے اگر آپ نے کچھ سیکھا تھا اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی مسٹیک کیا تو اس کو اورنج سے شو کیا گیا، اور جو کرنٹ لیسن آپ کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو گرین سے مینشن کیا گیا. اور اگر ایسا کچھ ہے جو ابھی آپ نے ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے تو اس کو پرپل سے جو ہے وہ شو کیا گیا ہے، تاکہ وہ ان کو یہ کلیئر ہو کہ یہ چیز ابھی ہم نے کی ہی نہیں ہے اور اس کو ٹیچر جو ہے وہ ہمیں فیوچر میں ایکسپلین کریں گے. کریکٹنگ دا ایرر، یعنی جہاں غلطی ہو اس کو ٹھیک کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اور ایک ہے سرکلنگ دا ایرر، یعنی آپ صرف اس کو سرکل کر دیں لیکن یہ مینشن نہ کریں کہ ایکچوئل میں غلطی ہے کیا. اور پھر
اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود سے کوشش کرے یہ جاننے کی کہ اس نے کیا مسٹیک کی ہے. اور تھرڈ پر آ جاتا ہے یوزنگ اے کریکشن کوڈ، یعنی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے آپ ڈفرینٹ کوڈ یوز کریں، جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. تو اس میں ایس پی کو جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیک ہوگی، اگر جی آر ہے تو وہ گرامر مسٹیک ہوگی. یہ جو 2 ایروز بنے ہوئے یہ گرامر مسٹیک کے لیے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے کوڈ یوز کریں گے تو اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا مسٹیک کی ہے. یہاں پر اس کے لیے مزید سمبل شو کیے گئے ہیں، جو کوڈز ابھی ہم نے بات کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دین فیڈ بیک کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ فیڈ بیک کے لیے پریز، یعنی آپ ان کی تعریف کریں، آپ پازیٹیو کومنٹ اور سجیشن دیں ان کو تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ مزید ان کو کیا کرنا ہے اور امپروومنٹ، تو وہ اس پہ پھر امپروو کر سکیں. یہ چھوٹا سا یونٹ تھا اور اس کی سمری تھی، اور ایک ریکویسٹ یہ تھی آپ لوگوں سے کہ چینل پہ موجود اور بھی کلاس روم ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، آپ ضرور ان کو وزٹ کریں.